السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. محترم حضرات، نوجوانان اسلام اور میری ماں و بہنوں، اس دینی مجلس میں میرا موضوع خطاب ہے نیکیوں کو برباد کر دینے والے بعض اعمال. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہماری تخلیق اور ہماری پیدائش کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. حضرات گرامی، اس دنیا کے اندر ہم بحیثیت مسلمان نیکیاں کرتے ہیں، نیک اعمال انجام دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں. ہم بہت ساری نیکیاں کرتے ہیں، لیکن کیا صرف نیکیاں کر لینا کافی ہے؟ ہم سوال کریں، کیا صرف نیکیاں کر لینا کافی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، صرف نیکیاں کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ نیکیاں کرنے سے کہیں زیادہ یہ بات اہمیت رکھتی ہے کہ ہم نیکیوں کی حفاظت کتنی کر پاتے ہیں. نیکیاں ہم کرتے ہیں ایک طرف، دوسری طرف کچھ ایسے کام بھی کر جاتے ہیں، کچھ ایسے اعمال بھی کر ڈالتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، ہماری نیکیاں بیکار چلی جاتی ہیں. صحابہ کرام جہاں نیکیاں کرتے تھے وہاں ان کی بہت بڑی فکر یہ تھی کہ یہ نیکیاں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے. وہ عمل کی قبولیت کی فکر کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں بیان فرمایا ہے: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، کہ یہ نیک اعمال کرتے ہیں مگر ان کے دل ڈرتے ہیں. یہ نیک اعمال کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، مگر ان کے دل ڈرتے ہیں اس بات سے کہ انہیں لوٹ کر اللہ رب العالمین کے پاس جانا ہے. نیک اعمال کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اس بات سے ڈرتے ہیں کہ انہیں اللہ رب العالمین کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں: اللہ کے رسول، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں
جو نیکیاں کرنے کے بعد بھی ڈرتے ہیں، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں اور زنا کرتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یا بنت صدیق، اے صدیق کے بیٹی، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو چوری کرتے اور زنا کرتے ہیں، وَلَكِنَّهُمْ الَّذِينَ يُصَلُّونَ وَيَصُومُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُتَقَبَّلَ مِنْهُمْ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقات و خیرات کرتے ہیں، لیکن اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کا یہ عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو۔ عمل کی عدم قبولیت سے ڈرتے ہیں، انہیں اس بات کا خوف ہوتا ہے، اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں ان کے عمل میں، ان کے عمل کے خلاص میں کہیں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو اور ان کا عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے محروم نہ رہ جائے۔ تو نیکیوں کرنے کے ساتھ ساتھ نیکیوں کی حفاظت یہ اہم چیز ہے۔ چند ایسے اعمال میں اختصار کے ساتھ ذکر کروں گا جن کے کرنے کی وجہ سے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے انسان کی ساری نیکیاں، زندگی بھر کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، وہ ہے شرک۔ اللہ رب العالمین کی ذات میں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں، اللہ رب العالمین کی صفات میں کسی دوسروں کو شریک ٹھہرانا، یہ ایسا گناہ ہے، ایک ایسا جرم ہے، یہ ایسا عمل بد ہے جس کی وجہ سے انسان کی زندگی بھر کی ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین اس بات کو کبھی نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس بات کو کبھی معاف نہیں کرے گا، شرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اور شرک کے علاوہ شرک سے کمتر جتنے گناہ ہیں اللہ رب العالمین اگر چاہے گا تو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو معاف کبھی نہیں کرے گا۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ رب العالمین نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ مشرک پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیا پتہ چلا کہ مشرک کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام کے اندر 18 نبیوں کا ذکر کیا۔ 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ 18 کے 18 نبی ان سے بھی شرک ہوتا تو اللہ رب العالمین ان کے سارے عملوں کو بیکار کر دیتا، برباد کر دیتا۔ یہ تو 18 نبیوں کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الزمر کے اندر اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، کہ نبی ہم نے آپ کو نبیوں کا سردار بنایا ہے، ہم نے آپ کو اماموں کا امام بنایا ہے، آپ کے سر پر نبوت و رسالت کا تاج رکھ دیا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ سے بھی شرک کا ارتکاب ہوا، اگر آپ نے بھی بفرض محال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شرک کا ارتکاب کیا تو اللہ رب العالمین آپ کے عملوں کو بھی برباد کر دے گا اور آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ شرک وہ عمل، شرک وہ گناہ ہے، شرک وہ جرم ہے کہ اگر یہ بفرض محال، ایسا تو ممکن ہے نہیں، بفرض محال
بات سمجھانے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہی ہے کہ بفرض محال اگر یہ شرک کا ارتکاب ایک نبی بھی کرتا تو اللہ تعالیٰ ان سے ان کی نبوت کو چھین لیتا، ان کی رسالت کو چھین لیتا، اور ان کے زندگی بھر کی ساری نیکیوں کو، ساری کوششوں کو، ساری محنت کو غارت کر دیتا، برباد کر دیتا، اور یہ نبی بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوتے ہیں۔ شرک کی موجودگی میں کوئی عمل اللہ رب العالمین کی بارگاہ مقبول نہیں ہوتا ہے، بلکہ مشرک کے لیے تو اللہ رب العالمین نے دعائے مغفرت کرنے کے لیے بھی منع کیا ہے۔ کوئی اگر مشرک ہے، چاہے آپ کا بھائی ہو، آپ کا رشتہ دار ہو، آپ کا بیٹا ہو، آپ کے چچا ہو، آپ کے والد ہو، اللہ رب العالمین نے تو مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے بھی منع کیا ہے۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو كانوا اولی قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، کہ نبی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، حالانکہ ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، ان کے سامنے یہ حقیقت کھل گئی ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی مشرک کے لیے دعا مغفرت کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ بالکل اجازت نہیں ہے، اگرچہ اس کے رشتہ داری کیوں نہ ہو، اپنے گھرانے کے لوگ ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے دوسرا گناہ جس کی وجہ سے انسان کے سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، وہ ریاکاری ہے۔ ریاکاری، دکھلاوا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں نمازی کہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں زکاتی کہیں، ہم حج کریں اس نیت سے کہ لوگ ہمیں حاجی کہیں، ہم کوئی نیک عمل کریں اس نیت سے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لوگوں کے دلوں میں ہماری بزرگی بیٹھے۔ اگر ایسی نیت ہے، اگر ہمارا عمل اخلاص سے عاری ہے، اخلاص سے خالی ہے، ہماری نیت میں ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لوگ ہمیں اچھا کہیں، لوگ ہمیں بھلا کہیں، تو یہ ریاکاری ایسا عمل ہے جو انسان کے عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ لوگوں میں تمہارے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ شرک اصغر ہے۔ میں تمہارے بارے میں شرک اکبر نہیں، شرک اکبر تو واضح ہے، شرک اصغر ریاکاری یہ چپکے سے انسان کے دلوں میں داخل ہوتی ہے۔ ریاکاری ایک ایسی بیماری ہے یا ایسا مرض ہے جو ایک عبادت گزار اور صالح انسان کے دلوں میں بھی داخل ہو جاتی، اسے پتہ بھی نہیں چلتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تمہارے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں کیا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا شرک الاصغر یا رسول اللہ، اللہ کے رسول نے شرک اصغر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اب ریا یعنی دکھلاوا، ریا و نمود۔ وہی ہم نماز پڑھتے ہیں لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ لوگ ہمیں نمازی کہیں، نیک کہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین یقول اللہ عز وجل لهم یوم القیامت اذا جزی الناس باعمالهم، کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب لوگوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے دے گا، اس کے بعد ان لوگوں سے کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، کہ تم دنیا میں جن کو دکھلانے کے لیے نیکیاں کرتے تھے، انہی کے پاس جا کر کے اپنی نیکیوں کا اجر ڈھونڈو۔ یعنی اللہ رب العالمین کے پاس تمہاری نیکیوں کا کوئی اجر نہیں ملنے والا ہے، کیونکہ تمہاری وہ نیکی اخلاص سے خالی ہے، تمہاری وہ نماز اخلاص سے خالی ہے، تمہارے روزوں کے اندر اخلاص نہیں تھا، تمہاری زکوٰۃ کے اندر اخلاص نہیں تھا، تمہارے حج کے اندر اخلاص نہیں تھا۔ تم نے حج اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے حاجی صاحب کہیں، نماز اس لیے پڑھتے تھے کہ لوگ تجھے نمازی کہیں، تم صدقہ و خیرات اس وجہ سے کرتے تھے کہ لوگ تجھے سقی و داتا کے فیاض کہیں، تم اللہ کے راستے میں لڑتے اس وجہ سے کہ لوگ تجھے بہادر کہیں۔ تو اللہ کے پاس ریاکاروں کے عمل کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ یہ عمل کے اندر اخلاص ضروری ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں ہم اپنی تمام عبادتوں کے اندر اخلاص پیدا کریں، اور اس عبادت کا مقصد
صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا ہو، اللہ رب العالمین کی خوشنودی ہو، اللہ رب العالمین کی تیار کردہ جنت کا حصول ہو، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی بھی مقصد ہو تو یقین جانیے ہمارا عمل کتنا بڑا کیوں نہ ہو، ہمارا عمل کتنا عظیم کیوں نہ ہو، ہمیں اس عمل کا کوئی اجر و ثواب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نہیں ملنے والا ہے، بلکہ ہمارے لیے یہ عمل الٹے وبال جان بن سکتا ہے۔ مشہور حدیث سے آپ بار بار سنے ہوں گے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جن 3 قسم کے لوگوں کا حساب ہوگا ان میں سے ایک عالم ہوگا، ایک شہید ہوگا، ایک سخی ہوگا۔ اللہ رب العالمین عالم کو بلائے گا، سخی کو بلائے گا، شہید کو بلائے گا، عالم سے اس کے بارے میں پوچھے گا، شہید سے اس کے بارے میں پوچھے گا۔ عالم کہے گا کہ میں نے تو تیرے دین کو پھیلانے کے لیے علم حاصل کیا تھا، اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے۔ شہید کہے گا کہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا تھا، تیرے دین کی بلندی کے لیے میں نے تیرے راستے میں لڑا تھا، جہاد کیا تھا، اللہ کہے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے علم اس وجہ سے حاصل کیا تھا کہ لوگ تجھے علامہ کہیں، لوگ تجھے عالم کہیں، لوگ تجھے حافظ صاحب کہیں، لوگ تجھے قاری صاحب کہیں، تو تقریریں اس وجہ سے کرتا تھا کہ لوگ تجھے کہیں کہ بڑی اچھی تقریریں کرتا ہے، مولوی صاحب بہت اچھا بولتے ہیں۔ تو نے اللہ کے راستے میں جہاد اس وجہ سے کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، شجاع کہیں۔ اور سخی سے کہے گا کہ تو نے سخاوت اس وجہ سے کی تھی، تو اللہ کے راستے میں مال اس وجہ سے خرچ کرتا تھا کہ لوگ تجھے سخی اور فیاض کہیں، لوگ تجھے داتا کہیں۔ دنیا میں تجھے کہا گیا اب تمہیں آنے ملنے والا، اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں داخل کر دے گا۔ بتائیے جہاد کتنا بڑا عمل ہے، جہاد کتنا بڑا عمل ہے۔ انسان اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتا ہے، اپنی جان قربان کر دیتا ہے، لیکن جہاد جیسا یہ عظیم عمل بھی اگر اخلاص سے عاری ہوگا تو ایک جہاد کرنے والا، ایک مجاہد بھی، اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ تو عمل کے اندر اخلاص ضروری ہے، بغیر اخلاص کے کوئی عمل مقبول نہیں ہو سکتا۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسی نیت ویسی ہمیں عمل کی جزا اور سزا ملنے والی ہے۔ تیسری چیز جس کی وجہ سے انسان کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں وہ ہے حقوق کی پامالی، لوگوں کے حقوق کی پامالی۔ ہم نے کسی کا حق مار لیا ہو، کسی کی زمین غصب کر لی ہو، کسی کو ستایا ہو، کسی پر ظلم کیا ہو، کسی پر تہمت لگائی ہو، کسی پر الزام تراشی کی ہو، ایسے شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، جیسا کہ شیخ نے پیش کہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا اتدرون ما المفلس، اے میرے صحابی بتاؤ کہ مفلس کون ہے، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، جس کے پاس روپیے پیسے نہ ہو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ، کہ میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن ڈھیر ساری نیکیاں لے کر کے آئے گا، نماز لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، روزے لے کر کے آئے گا، صدقہ و خیرات لے کر کے آئے گا، لیکن اس کی حالت کیا ہوگی، کس حال میں آئے گا؟ وقد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا، اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا مال ہڑپا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ فَيُؤْتَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس ظالم شخص کی ساری نیکیاں ایک ایک کر کے مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائے گی فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ فَتُرِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَتُرِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ تُرِيَ فِي النَّارِ، اگر ظالم شخص کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور ابھی بھی فیصلہ نہیں ہو پائے گا تو اللہ رب العالمین کیا کرے گا کہ مظلوم کے سر، جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا، جس کو اس نے مارا ہوگا، ستایا ہوگا، کسی پر الزام تراشی کی ہوگی، اس مظلوم شخص کے گناہ کو لے کر کے اس ظالم شخص کے سر پہ ڈال دے گا اور پھر اسے جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو دیکھیے صرف نیکیاں کرنا کافی نہیں ہے، صرف نمازیں پڑھ لینا، زکوٰۃ دینا، روزے دینا کافی نہیں ہے، بلکہ نیکیوں کی حفاظت کرنا یہ اصل ہے۔ ہم نماز ہی پڑھیں کسی کا مال بھی ہڑپیں، ہم نماز ہی پڑھیں کسی پر تہمت بھی لگائیں، ہم نماز ہی پڑھیں کسی کی غیبت بھی کریں، ہم نماز ہی پڑھیں کسی کی چغلی بھی کریں، یہ ساری نیکیاں برباد ہو جانے والی ہیں۔ بعض سلف کے بارے میں آتا ہے
تم سے کسی نے کہا کہ فلاں شخص آپ کی غیبت کرتا ہے، فلاں شخص آپ کی غیبت کرتا ہے، تو وہ اس شخص کی خدمت میں مٹھائی کا ہدیہ پیش کرتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا کیوں نہ کروں کہ وہ مجھے اپنی نیکیاں دے رہا ہے، وہ میری غیبت کر کے مجھے اپنی نیکیاں دے رہا ہے، تو میں نے اسے تحفے میں یہ مٹھائیاں پیش کی ہیں۔ تو حقوق کی پامالی نہیں ہونی چاہیے۔ حقوق کی پامالی ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک چیز ہے احسان جتلانا۔ ہم نیکیاں کرتے ہیں، کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں اور احسان کر کے جتلا دیتے ہیں۔ کسی پر مال خرچ کرتے ہیں، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، کسی پر پیسے خرچ کرتے ہیں، کسی کی اعانت کرتے ہیں، کسی رشتہ دار کی، پھر اسے احسان جتلا دیتے ہیں۔ کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کر پاتا ہے، یا آپ کے ساتھ بھلائی نہیں کر پاتا ہے، آپ کا ساتھ نہیں دے پاتا ہے، آپ اس وقت احسان جتلا دیتے ہیں اور اپنے اس احسان کو یاد دلا دیتے ہیں۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ اچھا کیا، جواب میں وہ آپ کے ساتھ اچھائی نہیں کر پایا، آپ اسے تکلیف دے دیتے ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے، اگر آپ نے نیکی کر کے، آپ نے صدقہ کر کے، خیرات کر کے، کسی غریب پر مال خرچ کر کے اگر آپ احسان جتلا دیتے ہیں یا کسی طرح کی اسے تکلیف دیتے ہیں، تو آپ کے سارے اعمال، یہ جو ساری محنت ہے، یہ جو سارے مال ہیں، سب برباد ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے ایمان والو تم احسان جتلا کر کے اور تکلیف دے کر کے، اذیت دے کر کے اپنے صدقات کا اجر و ثواب بیکار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم احسان جتلا کر کے، کسی کو تکلیف دے کر کے اپنے صدقات کا اجر و ثواب برباد نہ کرو۔ اگر ہم مال بھی خرچ کریں، احسان بھی جتلا دیں، کوئی فائدہ نہیں۔ اس سے تو بہتر ہے کہ آپ احسان نہ کریں، اس سے بہتر ہے کہ آپ خرچ نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، کہ اچھی بات کہہ دینا، بھلی بات کہہ دینا اور کسی کو معاف کر دینا، یہ اس صدقہ سے بہتر ہے جس کو کرنے کے بعد تکلیف دی جائے۔ آپ کسی کی مدد کرتے ہیں اور مدد کرنے کے بعد احسان جتلا دیتے ہیں، اس کی دل آزاری ہوتی ہے، بیچارہ کوئی مجبوری میں تو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا نہیں ہے، آپ موقع پر آپ نے اس کی مدد کی، کوئی وقت آیا آپ احسان جتلا دیتے ہیں، اس بیچارے کا دل چھلنی چھلنی ہو جاتا ہے، دل آزاری ہوتی ہے، بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ایسے صدقہ سے بہتر یہ کہ تم صدقہ نہ کرو، ایسے صدقہ سے بہتر تو یہ ہے کہ تم اس کے سامنے بھلی بات کہہ دو، اسے تم معاف کر دو۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اچھی بات کہنا، بھلی بات کہنا یہ اس صدقہ سے بہتر ہے جس کو کرنے کے بعد انسان تکلیف پہنچائے۔ اسی طریقے سے ایک گناہ جس کی وجہ سے انسان کے سارے نیک اعمال اکارت ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، وہ ہے تنہائی میں گناہ کرنا، خلوت کا گناہ۔ دیکھیے انسان کی جو اصل شخصیت ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے جو ظاہری ہوتی ہے۔ انسان کے دو پہلو ہوتے ہیں، ایک وہ پہلو جو آپ کے سامنے ظاہر ہے، جو دکھ رہا ہے، اور ایک پہلو وہ ہوتا ہے جو انسان خلوت میں ہوتا ہے، تنہائی میں ہوتا ہے۔ انسان لوگوں کے سامنے تو نیک بنتا ہے، لیکن جیسے ہی دروازے بند ہوتے ہیں پھر وہ اللہ رب العالمین کی حدود کو پامال کرنے لگتا ہے۔ تو تنہائی کا گناہ، تنہائی میں گناہ کرنا، لوگوں کے سامنے نیک بننا، لیکن جیسے ہے تنہائی ملے، رات کی تاریکی میں، خلوت میں وہ گناہ کا کام کرتا ہے، حرام کاری کرتا ہے، تو یہ ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان کے سارے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث آپ نے فرمایا کہ لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ هَبَاءً مَنثُورًا، کہ میں اپنی قوم کے ایسے لوگوں کو اچھی طرح، میں اپنی قوم کے ایسے لوگوں کو جان لوں گا، ضرور جان لوں گا، جو قیامت کے دن ڈھیر ساری نیکیاں لے کر کے آئیں گے، جو قیامت کے دن ڈھیر ساری نیکیاں لے کر آئیں گے۔ امثال جبال تہامۃ بیضا، تہامہ پہاڑ کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی اور ان کی نیکیاں چمک رہی ہوں گی، لیکن اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو زبر میں اڑا دے گا، ہباء منثورا۔ اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو، ان کے نیک اعمال کو اڑتے ہوئے غبار کی طرح کر دے گا، بکھیر دے گا ہواؤں میں۔
حدیث کا راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صفہم لنا جلہم لنا اللہ نکون منہم ونحن نعلم، اللہ کے رسول آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیے کون لوگ ہیں، یہ کون لوگ ہیں، ان کے بارے میں بتائیے، ان کی صفات بیان کیجئے، ان کی علامتیں بتائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غیر شعوری میں لا علمی میں ہم بھی انہی میں سے ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم، کہ سنو وہ کوئی الگ قوم نہیں ہوگی، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہارے ہی خاندان اور قبیلے کے ہوں گے۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، جس طرح تم رات میں اٹھ کر نمازیں پڑھتے ہو، تہجد پڑھتے ہو، وہ بھی رات میں اٹھ کر نمازیں پڑھتے ہوں گے۔ وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتَهَكُوهَا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جب یہ خلوت میں جائیں گے، جب تنہائی میں جائیں گے، جب ان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں کو پامال کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حدود کو تار تار کر دیتے ہیں، یہ حرام کاری کا ارتکاب کرتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے تو نیک بنتے ہیں، لیکن جیسے ان کو موقع ملتا ہے اللہ رب العالمین کے حرام کردہ چیزوں کو پامال کر دیتے ہیں۔ تو یہ تنہائی کا گناہ بھی ایک ایسی چیز ہے جن کی وجہ سے انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک چیز حسد ہے، حسد بھی ایک ایسا مرض ہے جس سے انسان کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ حسد کیا ہے؟ حسد کرنے والا یہ سوچتا ہے کہ فلاں شخص کو جو نعمت ملی ہے اس سے چھین جائے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ نعمت اس سے چھین کر کے مجھے مل جائے، اور کبھی وہ نعمت اتنی عظیم ہوتی ہے، اتنی بڑی ہوتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نعمت تو مجھے نہیں مل سکتی ہے، تو ایسا ہو کہ مجھے ملے چاہے نہ ملے لیکن کم سے کم اس کو بھی نہ ملے، اس کے پاس وہ نعمت ختم ہو جائے۔ یہ حسد ایسی چیز ہے جس سے انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے وسلم کی حدیث حسن لغری روایت ہے کہ ایاکم الحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، کہ حسد سے بچو، حسد سے بچو۔ یہ حسد اس لیے کہ حسد نیکیوں کو ویسے ہی کھا جاتی ہے، حسد نیکیوں کو ویسے ہی کھا جاتا ہے جیسے کہ آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ جس طریقے سے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، اس کے وجود کو ختم کر دیتی ہے، ویسے ہی حسد یہ ایسی بیماری ہے، ایسی برائی ہے جو نیکیوں کا وجود مٹا دیتی ہے، نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ کے وسلم کی حدیث سے لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا کونوا عباد اللہ اخوانا، کی اے لوگوں تم حسد مت کرو، آپس میں ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے نفرت نہ کرو، ایک دوسرے سے منہ نہ مرو، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ تو حسد ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہے، اور جب کوئی حسد کرنے والا حسد کی آگ میں جلنے لگتا ہے تو یہ حسد اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس کی وجہ سے پھر کئی قسم کی برائیاں جنم لیتی ہے۔ جب کوئی کسی سے حسد کرتا ہے تو اس کی غیبت بھی کرتا ہے، اس کی چغلی بھی کرتا ہے، جب کسی سے وہ جلتا ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی موقع ملتا ہے تو اس پر بہتان بھی لگا دیتا ہے، جھوٹا الزام بھی لگا دیتا ہے۔ تو حسد ایک بیماری ہے، لیکن ایسی بیماری ہے جب کسی انسان کے دل میں یہ بیماری پلتی ہے تو ایک بیماری ہے، لیکن ایک بیماری یہ کئی بیماریوں کو جنم دیتی ہے، اور ساری بیماریاں ایسی ہیں جن کی وجہ سے انسان کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہے، نیکیاں کرت ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری برائیاں ہیں، بہت سارے ایسے گناہ ہیں، بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسان کے زندگی بھر کی ساری کوششیں بیکار چلی جاتی ہے، ساری محنتیں اکرا چلی جاتی ہے، اور انسان کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ چونکہ وقت نہیں ہے اسی لیے انہی چند نکات پر میں اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ بارے الہ ہم تمام لوگوں کو نیک اعمال کی توفیق دے اور